نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی نعم صراطی فمن احوى فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلمی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیگ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت مہینہ جلوہ فگن ہے، جس ماہ مقدس میں حضور پرنور شافع یوم النشور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو بوقت سحر بروز پیر اس کائنات آب و گل میں جلوہ فگن ہوئے، اور آپ کے انوار کی تجلیات سے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ کسرا ایران کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ بحیرہ ساوا جس پانی کی پوجا ہو رہی تھی وہ رک گیا، اور آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا اور کبھی بجھا نہیں تھا، نور محمدی کی جلوہ گری سے، نور محمدی کی جلوہ گری مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، مگر ایران کا آتش کدہ جہاں جو شرک کا مرکز بنا ہوا تھا وہ بجھ جاتا ہے۔ یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہے۔ کائنات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی آ رہی ہے جس کی آمد کی خبریں انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے، اور پہلی آسمانی کتابوں میں بھی جن کی آمد کا تذکرہ موجود ہے وہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جلوہ فگن ہوئے۔ کائنات چمک اٹھی، ستارے نیچے جھک گئے اور کائنات وجد میں آ گئی۔ اسی لیے احمد شوقی دیف نے کہا ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ ہادی برحق جلوہ فگن ہوئے تو ساری کائنات روشن ہو گئی، اور سارا زمانہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسکرانے لگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ جناب صحابہ کرام نے جب عرض کیا متی وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق نے، جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اپنی مصنف کے اندر اور دیگر کثیر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سید عالم نور مجسم ماہی ظلمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر
ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تبارک و تعالی ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اپنے نور کی تجلی سے پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ جنت و دوزخ تھے، نہ شمس و قمر تھے، نہ جن و انس تھے، اور نور محمدی حیث شاء اللہ تبارک و تعالی، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا گردش کرتا رہا۔ پھر اس حدیث پاک کو پورا اگر دیکھا جائے تو اس کے مضمون کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اسی نور محمدی سے ساری کائنات کو سجایا گیا، ساری کائنات کو بنایا گیا۔ اہل دل نے کہا، نور احمدی کا کیا چمن میں ظہور ہے، ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے۔ سب سے پہلے آپ کے نور کو بنایا گیا اور اس کے بعد کائنات کو سجایا گیا۔ آپ کے نور سے ہی کائنات کو بنایا گیا اور آپ ہی کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، حدیث قدسی ہے، حبیب اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اقبال نے اس حسین مضمون کو بڑے دل نشیں انداز کے ساتھ، بڑے دل ربا انداز کے ساتھ بیان کیا۔ کہتے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، گلستان رسالت کا مہکتا ہوا پھول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال حکیم الامت رحمہ اللہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر نور محمدی کی جلوہ گری نہ ہوتی، کائنات کی رنگینیاں نہ ہوتی، کائنات پست و بالا نہ ہوتی، کائنات کے نشیب و فراز نہ ہوتے، لالا زار نہ ہوتے، پہاڑوں کی بلندی نہ ہوتی، دریاؤں کی روانی نہ ہوتی، مشرق و مغرب نہ ہوتے، باد نسیم کے جھونکے نہ ہوتے، کائنات انبیاء نہ ہوتی، کائنات جن و انس نہ ہوتی، کائنات میں وسعتیں نہ ہوتی، آفاق کی وسعتیں نہ ہوتی، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، شمس و قمر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ فگن نہ ہوتی۔ پھر کہتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے اور ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں، ذرا غور تو کرو، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھڑا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ افلاک کا جو خیمہ بغیر ستون کے کھڑا ہے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو زندگی کی نبض چل رہی ہے، زندگی میں ارتقاء ہے، زندگی میں بہاریں ہیں، زندگی میں رونقیں ہیں، کاروان حیات جو ازل سے ابد کی طرف رواں دواں ہے، تو کس وجہ سے؟ یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چل رہا ہے۔ بلکہ اس کے بعد کہتی ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لاکا ذکرک دیکھے۔ کہ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ چشم اقوام کو، چشم عالم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پریرے اور آپ کی شانیں اور آپ کے انوار و تجلیات اور آپ کے دلائل اور آپ کے معجزات اور آپ کی امت اور آپ کا دین، اس کی بہاریں صبح قیامت تک دیکھنا ہوں گی۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لاکا ذکرک دیکھے۔ جو اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، تو محبوب کا ذکر بلند رہے گا۔ اور مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اور آپ کے معجزات کے، آپ کے شمائل کے، آپ کے فضائل کے، آپ کے حسن و جمال کے، اور طیبہ کی مقدس گلیوں کا اور آپ کی سیرت کا، کبھی مکی زندگی کا، کبھی مدنی زندگی کا، کبھی میلاد کا، کبھی معراج کا، کبھی بدر و حنین کے مارکوں کا، کبھی فغان نیم شبی کا، کبھی غار حرا کی خلوتوں کا، اور کبھی طائف کی جلوتوں کا، صحابہ اکرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کا ذکر کرتے رہیں گے اور امت یاد محبوب میں رہے گی۔ اور ناظرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاضی ایاز نے الشفا کے اندر اس کو نقل کیا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اہل ایمان ہر ماہ میں اپنا حبیب کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام ذکر کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں ذکر کرتے ہیں، مگر جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ 6 صدی ہجری کے عظیم محدث فرماتے ہیں کہ جب وہ چاند طلوع ہو جاتا ہے، یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اہل اسلام کے چہروں پر مسکراہٹیں کھیل جاتی ہیں، خوشیوں کے شادیانے بجنے لگتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر جو عجائبات رونما ہوئے تھے، جن معجزات کا، جن ارہاسات کا جو ذکر ہوا تھا، ظہور ہوا تھا، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور محبوب کے میلاد سے اور ذکر حبیب سے اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اس سے وہ بہت بڑا ثواب بھی انہیں حاصل ہوتا ہے اور عظیم کامیابیاں بھی انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی مشرق و مغرب میں علماء ربانیین، اولیاء اعظام مناتے چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نے بھی خوشیاں منائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے چچا جان جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھ رہے تھے، اور وہ قصیدہ خصائص کی کتب کے اندر موجود ہے جو آپ نے پڑھا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کیا کہ اے حبیب جب آپ کا میلاد ہوا ساری کائنات آپ کے میلاد اور آپ کے نور سے چمک اٹھی۔ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ عشاق کے امام، انہوں نے اس سارے منظر کو چشم تصور میں دیکھا تو پکار اٹھے، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا ہے مجرا سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تیرے ہی ماتھے پہ رہا اے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ امام کسترانی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جشن منایا جاتا ہے اور راتوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، اور عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اہل اسلام مشرق و مغرب تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ابن جوزی اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ انہ امان فی ذالک العام، ومن خواص میلاد کے خواص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے انہ امان فی ذالک العام، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے پورا سال امن و سلامتی کی وہاں برسات ہوتی رہتی ہے۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اور جو حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جو مشکل حل نہ ہو رہی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں
تمہاری وہ مشکل حل ہو جائے گی اور تمہاری وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے اہل دل نے کہا برباد ہو وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ نگر جس میں محفل میلاد نہ ہو۔ اور اہل دل نے کہا نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہمیں تجدید وفا کی توفیق دے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں ہم ذکر رسول کریں وہاں اتباع رسول کا بھی عہد کریں، سنن طیبات پر بھی عمل پیرا ہونے کے لیے کمر ہمت باندھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرے گا، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرنا فساد کے زمانے میں یہ 100 شہیدوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہمیں گھروں میں چراغاں کرنے، اپنے شہروں کو سجانے اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکروں اور یاد حبیب کی محافل میں شریک ہو کر دلوں کو جلا دینے اور ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جو امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے کہا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔